ہر غصے سے بولا گیا جملہ جو ہے وہ دوسرے کے جسم میں موجود پانی کو بھی خراب کرتا ہے، گدلا کرتا ہے، اس کو ڈیکمپوز کرتا ہے، اور ہمارے بولنے والے کے اپنے جسم کے پانی کو بھی ڈیکمپوز کرتا ہے، چینج کرتا ہے، نیگیٹیولی چینج کرتا ہے۔ ہر اچھا جملہ دونوں طرف، اپنے کو بھی اور دوسرے والے سننے والے کے بھی، باڈی کے اندر کے پانی کو چینج کرتا ہے، پازیٹیو سائڈ پہ چینج کرتا ہے، جس کو انسان فرحت میں محسوس کرتا ہے، سیرینٹی میں، ٹرانکلٹی میں محسوس کرتا ہے، فریشنس محسوس کرتا ہے۔ دس از آل بیسیکلی دا چینج فیکٹر، جس کو ہم میئر نہیں کر پاتے، جو ایکچولی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے یہ سب کچھ اس پانی کے ساتھ بھی، اس کھانے کے ساتھ بھی جو ہم نے دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ جب ہم اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ کھانا بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اٹس دا پیورسٹ فارم آف دی فوڈ ناؤ، پیورسٹ فارم آف دا ملک، پیورسٹ فارم آف دا واٹر، پیورسٹ فارم آف دا ایگ، اٹ چینجز انٹو دیٹ۔ اور وہ کھانا بھی ایسی تبدیل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اس سے اور ہی نکھر جاتا ہے، اس کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، مختصر سا بے شک پڑھ لیں، درود نماز والا درود ابراہیمی بے شک نہ پڑھیں، آپ جلدی میں ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس کا افیکٹ دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کے سامنے شاید میں نے پیش کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے، وہ جو کھانا اس نے کھایا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے پیٹ میں جب تک ہضم نہیں ہوتا نور کی صورت میں رہتا ہے، نور، لائٹ، اور لوگ اس نور کی نورانیت، اس کی چمک، اس کا افیکٹ اس کے چہرے پہ، کھانے والے کے چہرے پہ بھی دیکھیں گے، نظر آئے گا۔ یعنی ایسا کھانا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، وہ اینڈ پہ الحمدللہ رب کا شکر ادا کیا جائے، اور اس کے اوپر سورہ اخلاص قل اللہ احد پوری پڑھ لی جائے، تو وہ کھانا بیماری میں چینج نہیں ہو سکتا، کسی بیماری کا، کسی ڈیزیز کا ریزن نہیں بن سکتا، بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کو ایک روٹین پکی بنا لیجیے۔ سیکنڈلی، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے کبھی بھی غصے میں بات آپس میں مت کریں، اس سے وہ کھانا اور کھانے والے دونوں کے اندر کا پانی، اس کھانے کا پانی، اس پینے کا پانی، وہ ہر چیز نیگیٹیولی چینج ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ٹاکسک ہو جاتی ہے۔ جب غصے میں دسترخوان میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو کھانا خراب ہو جاتا ہے، اور سامنے والے انسان کو، سننے والے کو اور سنانے والے، ان تمام دسترخوان پہ بیٹھے تمام افراد کے جسم کے اندر کا پانی ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے غصے سے بات کرتے ہیں تو وہ کھانا اور کھانے والے سارے اندر سے ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو اس سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے، وہ بہت گندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب جھوٹ بولتے ہیں ہم دسترخوان کے اوپر تو وہ کھانا اور کھانے والے کے جسم کے پانی سارے کے سارے ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں دراصل جا کے بیماریوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ دیر از اے ہیوج گلف بٹوین دی میڈیکل سائنسز اینڈ دی اسپریچول سائنسز۔ پتہ نہیں کس سٹیج کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کس سٹیج پہ جا کے آپس میں ان کے کوریلیشنز، پرفیکٹ کوریلیشنز پیدا ہوں گے، جب لوگ اسپریچول انڈرسٹینڈنگس کو، جو فزیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں، بایولوجیکل اناٹومک انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی کوریلیٹ کر کے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اصل میں یہ تھا، الحمدللہ کہنے کا مطلب اصل میں یہ تھا۔ لیکن دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو یو، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دس از واٹ آور جاب ایکچولی از ٹو ریڈ دی کرنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ دی ڈسکوریز اینڈ ٹو ریڈ دی ٹیچنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپس میں کوریلیٹ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ جب کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کھانا ایبسلیوٹلی ریفریشنگ، ٹوٹلی بینیفٹنگ ہو جائے گا، اور دسترخوان کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اینڈ پہ الحمدللہ پڑھی جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے، درمیان میں صرف اچھی بات کی جائے یا خاموش رہا جائے، درود شریف پڑھا جائے یا خاموش رہا جائے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا جائے یا خاموش رہا جائے۔ ان چیزوں کا افیکٹ کھانے پہ ایبسلیوٹلی پازیٹیو ہوتا ہے، اور ان کا خلاف کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹلی نیگیٹیو ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، آپ ذرا آس پاس تھوڑا سا اگر آپ کیتھارسس کرنے کی، انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کو نارملی بلڈ پریشر، شوگر کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ کینسر کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، تو آپ کو بہت کم ایسے افراد نظر آئیں گے کہ جو مزاج کے حساب سے بڑے پرفیکٹ تھے اور نرم تھے اور معاف فرمانے والے تھے اور خوش باش رہنے والے تھے، لوگوں کو بھی خوش باش رکھنے والے تھے، اور پھر بھی ان بیماریوں کے اندر گرفتار ہوئے۔ بہت مشکل ہے، دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل سارٹ آف۔ یہ ان چیزوں کا تعلق خوراک کے ساتھ اور انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے۔ خوراک طبیعت کو افیکٹ کرتی ہے، خوراک انسان کے اندر کے پانی کو افیکٹ کرتی ہے، اسی سے انسان کا کمپوزیشن، ڈی کمپوزیشن چینج ہوتا ہے، اور وہ انسان کو افیکٹ کرتا ہے۔